الجھنیں بھول جائیں۔ یہ سچ ہے کہ اردو زبان میں بڑی وسعت ہے، کبھی کبھی ناموں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی کبھی لفظوں سے مذاق ہو جاتا ہے۔ ساغر خیامی صاحب نے فرمایا ہے کہ پہلا ہی آدمی ہوا آدم، اپنا آغاز کتنا اچھا ہے۔ پہلا ہی آدمی ہوا آدم، اپنا آغاز کتنا اچھا ہے، اور آخری ہوگی کیا خدا جانے، پہلی عورت کا نام حوا ہے۔ پہلی عورت کا نام حوا ہے۔ یہ لفظی طور پر ایک پہلو نکالنے کی بات ہے۔ دوستو، جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے اس مشاعرے سے اپنی ایک خاص قسم کی عدم توجہی کا اور ایک رنج کا اظہار کیا ہے۔ یہ تاریخ بنے گا۔ بھیونڈی میں جب یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، جہاں کے سننے والے، جہاں کے سامعین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی انگلیاں ادب کی نب رہا کرتی ہیں، وہاں ڈاکٹر ساغر اعظمی یہ کہے کہ مشاعرے سے اور مائک سے ہٹ جائیں کہ ابھی آپ کی سماعتیں کسی اور مرحلے میں ہیں۔ میرے لیے، کم سے کم آپ کے لیے اگر مقام شرم نہیں ہے تو میرے لیے یقیناً سر جھک جانے کی بات ہے۔ شاید مجھے بھی یہ انوکھا اور البیلا تجربہ ہو رہا ہے۔ جناب ساغر خیامی صاحب نے اپنی زعفراندار شاعری سے آپ کو ہنسایا، گدگدایا۔ اتنی معتبر محفل جہاں مولانا حسان صاحب مسند صدارت پر جلوہ فرما ہے، وہاں میں بہت دیر سے غور کر رہا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے نوجوان نسل کو یہ روکا تھا کہ آپ تالیاں نہ بجائیے، تو اس گھٹن میں آپ کے لبوں سے داد بھی نہیں برآمد ہو رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے اس قید سے آپ کو آزاد کیا۔ آپ چاہیں تو تالیاں بجائیں، چاہے تو کھڑے ہو کے داد دیں، چاہے تو چیخیں، چاہے چلائیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ مشاعرہ زندہ ہے، یہ مشاعرہ موجود ہے، یہ مشاعرہ بھیونڈی میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ان تمام قیود سے آزاد کرتا ہوں، اور یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مشاعرے کو جو اب بالکل کامیابی کے عظیم ترین مرحلے میں آ رہا ہے، ایک اور عظیم کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب انجم بارہ بنکوی صاحب نے اس مشاعرے کو سجانے سنوارنے میں بڑی محنت کی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، بھائی بہت عمدہ ہے انجم صاحب، واہ 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 واہ۔ دل کا گلاب میں نے جسے چوم کر دیا، کیا تصویر بنائی ہے، جسے چوم کر دیا اس نے مجھے بہار سے محروم کر دیا۔ اور یہ بھی شعر تھا، کیا کہنے، بہت خوبصورت مطلع ہے حضرات۔ اگر آپ داد دیں تو ایک مرتبہ دل کا گلاب میں نے جسے چوم کر دیا اس نے مجھے بہار سے محروم کر دیا۔ کیا اچھا ہے بھائی یہ شعر بطور خاص۔ یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں۔ اچھا، یہ آرزو ہے اس پہ، یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں، جس نے گناہ گار کو معصوم کر دیا۔ واہ 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 واہ، یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں، جس نے گناہ گار کو معصوم کر دیا، جس نے گناہ گار کو۔ واہ، ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت کر لیجیے۔ بارش بہت شدید تھی، پتھر بھی ہل گئے۔ بارش بہت شدید تھی، بارش بہت شدید تھی، پتھر
کیا اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ بارش بہت شدید تھی، پاتھر بھی ہل گئے، اب کے کئی پہاڑ تو مٹی میں مل گئے۔ اور یہ شعر بطور خاص کل رات آنسو سے زمین آسماں ہوئی، کل رات آنسو سے، کل رات آنسو سے زمین آسماں ہوئی، ایسا لگا کہ ریت پہ کچھ پھول کھل گئے، ایسا لگا کہ ریت پہ۔ جناب انجم بارہ بنکوی نے بہت اختصار سے کام لیا لیکن آپ کی سماعتوں تک رسائی حاصل کی۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، میرے باوقار سامعین۔ مجھے ڈاکٹر ساغر اعظمی یاد آئے، انہوں نے ایک شعر فرمایا تھا کہ شام ڈھلے ہم بیٹھ گئے یوں اپنی ہی تصویر کے پاس، ساری غزلیں بیٹھی ہوں گی اپنے اپنے میر کے پاس۔ آئیے، میر تک تو ہم پہنچ چکے تھے، میر کے لب و لہجے اور اسلوب تک ہم نے رسائی حاصل کی۔ اب غزل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرے اسٹیج پر محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ ہیں، عالمی شہرتوں کی شاعرہ، جس نے اپنی شعری اور شہرت کی پرواز میں ایک توازن باقی رکھا ہے اور اس خوبصورتی اور اس باادب طریقے سے شاعری کر رہی ہیں کہ آج ہندوستان کا وقار، اردو زبان کا وقار دوسرے ممالک میں ان کے دم سے قائم ہے۔ محترمہ شبینہ ادیب، استقبال کریں شبینہ ادیب سے۔ محترم شعراء کرام اور بھیونڈی کے باذوق سامعین حضرات، میرے محترم کرم فرما سفیان بھائی کے حکم پر میری حاضری، آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب واقعی آج اپنی محبتوں سے اور اپنی داد و تحسین سے اس مشاعرے کو خوبصورت بنائے ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی چھوٹی سی شاعرہ ہوں، اگر اس ناچیز کو بھی وہ محبتیں مل گئی تو کچھ ہمت کروں گی پڑھنے کی۔ جی، ایک غزل، چونکہ ساغر بھائی کی یاد میں یہ مشاعرہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے مجھے اپنی محبتیں اور ان کی شفقتیں مجھ ناچیز کو ہمیشہ ملی ہیں۔ ایک غزل ان کو بہت پسند تھی اور ہمیشہ وہ اس غزل کے لیے مجھے حکم دیتے تھے اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ آج اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اس غزل کے چند شعر میں آپ سب تک پہنچاؤں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو شریک کرتی ہوں۔ اس غزل سے آپ تھوڑا سا جڑ جائیں، اس کے بعد جو بھی حکم دیں گے انشاءاللہ اس کی تعمیل ہوگی۔ مطلع غزل کا حاضر کرتی ہوں بطور خاص سماعت۔ غم تیرے بچھڑنے کا ہم دل میں سمو لیں گے۔ کیا اچھی غزل کا انتخاب ہے بھائی، بھائی واہ 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 واہ۔ غم تیرے بچھڑنے کا ہم دل میں سما لیں گے، غم تیرے بچھڑنے کا ہم دل میں سما لیں گے، تو یاد جب آئے گا تنہائی میں رو لیں گے۔ بہت اچھا مطلب ہے، واہ 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 واہ۔ تو یاد جب آئے گا تنہائی میں رو لیں گے۔ بہت اچھا، بہت بے پناہ شکریہ آپ سبھی کا ادا کرتی ہوں کہ واقعی آپ نے اسی طرح سے نوازا۔ میں شعر آپ کی صحبت میں حاضر کرتی ہوں، سنیں۔ دل پیار کی راہوں میں برباد ہوا لیکن، دل پیار کی راہوں میں دل پیار کی راہوں میں برباد ہوا لیکن، برباد کیا کس نے
غزل کا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ کس نے یہ راز نہ کھولیں گے، غم تیرے بچھڑنے کا ہم دل میں سمو لیں گے۔ اور شعر سنے کہ اب تک تعلق پر ہم دونوں ہیں آمادہ، اب تک تعلق پر ہم دونوں ہیں آمادہ، وہ ہم سے نہ بولیں گے، ہم ان سے نہ بولیں گے، واہ واہ وہ واہ۔ ہم سے نہ بولیں گے، ہم ان سے نہ بولیں گے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ان کے کہتے ہیں تو کہنے دو، ہم کچھ بھی نہیں ان کے، ہم کچھ بھی نہیں ان کے کہتے ہیں تو کہنے دو، پائیں گے ہمیں کو وہ دل جب بھی ٹٹولیں گے، اس قافیے کی داد آنی چاہیے آپ کی طرف سے، واہ 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 واہ۔ پائیں گے ہمیں کو وہ دل جب بھی ٹٹولیں گے، غم تیرے بچھڑنے کا ہم دل میں سمو لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل اور چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور غزل حاضر کروں، اس کے بعد میں ضرور حاضر کروں گی آپ جو حکم دیں گے۔ دیکھیے ابھی اس سے میں آئی تھی اور میں بالکل ایک نئی غزل آپ کی خدمت میں نے حاضر کی تھی۔ میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ شاید اتنے لوگ نہیں ہیں بہت، اور سب نے وہ غزل نہیں سنی ہوگی، اس لیے میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس غزل کے کچھ شعر حاضر کروں، کیونکہ آپ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں، اس لیے میں چاہتی سی ڈی والے سب کو سنوا دیتے ہیں، آپ پڑھیے۔ ہاں نہیں یہ تو ہے، لیکن شاید نہیں سنی ہوگی، میں حاضر کرتی ہوں، آپ سب کو شریک کرتی ہوں اس غزل میں، تھوڑا سا اس غزل سے جڑ جائیں، میں حاضر کرتی ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، جی میں خود یہی کہہ رہی ہوں، تھوڑا سا آپ کی سنی ہوگی لیکن سب نے نہیں سنی، میری پلیز آپ سے گزارش ہے۔ خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، مجھے محسوس ہو کہ واقعی آپ تالیاں بجا کے ساتھ دیکھیں۔ شکریہ۔ خاموش لب ہیں، خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے، خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے، خاموش لب ہیں۔ بہت بہت شکریہ، شعر سنیں۔ ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے۔ بھائی یہ محبت کے ابتدائی دور کے تجرباتی شعر ہیں، مزہ لیجیے۔ شکریہ، میں حاضر کرتی ہوں۔ ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا
ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور خاص طور سے یہ شعر دیکھیں کہ بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. بہت خاموش خوبصورت غزل ہے بھائی، واہ 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 واہ. جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی. اور جس شعر کے لیے میں نے یہ پوری غزل پڑھنا چاہی میں اس شعر کے لیے آپ سب کو جوڑتی ہوں. اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے خاص طور سے آپ کی توجہ اور میرے شعراء کی سبھی توجہ چاہتی ہوں. دیکھیں کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں. سنیں جو خاندانی رئیس ہے کیا وہ سچا شعر ہوا ہے. مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور یہ شعر بھی سنیں. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. بہت بہت شکریہ. آخری صف والوں کے لیے بڑے مزے کی بات ہے یہ. شعر سنیں. جی. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. میں حاضر کرتی ہوں. بھائی کیا کہیں کیا کہیں لڑکیوں کی رتیب پر تاج رکھ دیا بھائی شبینہ. واہ 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 واہ. کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور اس شعر تک آپ پہنچیں گے میں حاضر کرتی ہوں آپ سب کی خدمت میں اور آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں. سنیں. بموں کی برسات ہو رہی ہے بموں کی برسات ہو رہی ہے پرانے جانباز سو رہے ہیں. بموں کی برسات ہو رہی ہے پرانے جانباز سو رہے ہیں. غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس کی طاقت نئی نئی. محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ آپ کی پسند کی خاطر پھر تشریف لائیں گی مجھے یقین ہے. محترمہ شبینہ ادیب نے ایک بڑی مرصع غزل اور بہت ہی شائستہ لہجے میں پیش کی. میں مبارکباد. اس شعر کے لیے مجھے دوبارہ حکم ہے پھر اس کے بعد گیت میں حاضر کروں گی انشاءاللہ. اس شعر کے لیے آپ سب کا حکم ہے پڑھتی غموں کی برسات ہو رہی ہے. کہ خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی
लब हैं। और जिस शेर के लिए मुझे हुक्म, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। बहुत खामोश लब हैं, झुके हैं पल के, दिलों में उल्फत नई नई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही। जी मैं गीत हाजिर करती हूँ। मुझे एक गीत के लिए हुक्म हुआ है और मैं यहाँ पहली मर्तबा ही इस गीत को पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि वाकई अगर उर्दू के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरा इस नाचीज़ का इस गीत के लिए साथ दें। उर्दू के मुतालिक मेरा ये गीत है। मेरी गुजारिश है कि आप इस गीत से जुड़ें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा ये गीत। आप सबकी दुआएं चाहती हूँ और ये गीत मैं हाजिर करती हूँ। उर्दू की बहुत ही खूबसूरत महफिल है, सुनिएगा। न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। सुने, न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। बन से आप सबको जोड़ती हूँ और खास तवज्जो चाहती हूँ। देखें कि ये ज़बान वो है जो महलों में रही आन के साथ। ये ज़बान वो है जो महलों में रही आन के साथ, और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ, और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राह को इसने कई राही भी दिए, सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए। जज्बे जंग को सीने में जगाया इसने, अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। क्या तारीखी मिसरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। और ये ज़बान जैसे उसूलों की ज़बान लगती है, ये ज़बान जैसे उसूलों की ज़बान लगती है। ऐसी दिलकश है कि फूलों की ज़बान लगती है, ऐसी दिलकश है कि फूलों की ज़बान लगती है। इसके नज़दीक ना हिंदू ना मुसलमान कोई, जिसने अपनाया इसी प्यार से उसकी ये हुई। ये तासुब के अंधेरों को मिटा देती है, आंधियों में भी चराग अपना जला देती है। अच्छा है भाई, वाह। शुक्रिया हजरात। ना मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। और मैं जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है खास तवज्जो आपकी चाहती हूँ। देखें कि जाके ये शेख की दहलीज पफन बन जाए, जाके ये शेख की दहलीज पफन बन जाए। पहुँचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए, पहुँचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए। ये तो है प्यार की पूजा की इबादत की ज़बान, ये तो है रूह की धड़कन की मोहब्बत की ज़बान। इस ज़बान के लिए सीनों
اردو. اور خاص توجہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کتنے چاہنے والے موجود ہیں. دیکھیں کہ اس میں ہندی کے بھی الفاظ ہیں، ایرانی بھی. اس میں ہندی کے بھی الفاظ ہیں، ایرانی بھی. اس میں گیتا کے بھی الفاظ ہیں، قرآنی بھی. اس میں گیتا کے بھی الفاظ ہیں، قرآنی بھی. کون کہتا ہے عرب سے یہ زبان آئی ہے، اور اس دیش میں غیروں کی زبان چھائی ہے. یہی جنمی ہے، یہی اس نے زبانی پائی. گنگا اور جمنا کی لہروں سے روانی پائی. بہت بہت شکریہ. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو. اور اس گیت کا آخری بند آپ سب کی خاص توجہ دیکھیں کہ جس طرح بھی رہے اس کو تو یہی رہنا ہے. جس طرح بھی رہے اس کو تو یہی رہنا ہے. ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے. ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے. اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو، یعنی اردو کو مٹانے کا ارادہ نہ کرو. اپنی پگڑی کو اچھالا نہیں جاتا لوگوں، گھر سے بیٹی کو نکالا نہیں جاتا لوگوں. اور دنیا کے کسی شہر میں ہوتا ہوں تو مجھے یقینی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ آپ پروفیسر ہیں، آپ ریڈر ہیں، آپ ہیڈ آف فیکلٹی ہیں، آپ ماہر لسانیات ہو سکتے ہیں، لیکن بھیونڈی میں طالب علم کی حیثیت سے جانا. میں سلام کرتا ہوں آپ کی باوقار اور محترم سماعتوں کو کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ یقینی طور پر نظامت سے لے کے شیرخوانی تک حرف حرف کے نگراں ہیں اور ہر حرف کی نگرانی کرتے ہیں. میں آپ کو بے انتہا ادب و احترام کے ساتھ اس کامیاب ترین مشاعرے میں جو خاص طور سے ڈاکٹر ساغر اعظمی میموریل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں جناب سفیان اعظمی اور ان کے رفقائے کار نے بے انتہا محنت کی، مشاعرے کو اس مقام پہ لے کے آ رہا ہوں جہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں صرف نام پکاروں، اس لیے کہ سارے میرے محترم دوست جناب طاہر فراز، جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی، جناب شاعر جمالی صاحب جو پوروانچل رتن کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اہل پورب کے لیے مقام فخر ہے. میں عزت و احترام کا ہر لفظ اپنے دوست، اپنے کرم فرما، اردو ادب کی ضرورت، مشاعروں کا وقار، مشاعروں کی آبرو، اردو کی شان، ہندوستان کی رونق جناب طاہر فراز صاحب کے قدموں میں رکھ رہا ہوں. طاہر فراز صاحب تشریف لا رہے ہیں، اپنے اسی جذبے اور ہمہمے کو برقرار رکھیے گا. مشاعرے کے آخری لمحے تک میں آپ کو سلام کرتے ہوئے استقبال کی گزارش کر رہا ہوں. طاہر فراز رامپور اسکول سے تعلق رکھنے والا عظیم شاعر. میں حاضر ہوں. ساغر اعظمی صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے دل دکھتا اس لیے ہے کہ بہت سے وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جن کو بہت پہلے مر جانا چاہیے. تو اب یہ اپنے اپنے دل کے تعلق کی بات بھی ہے. اس تاثر میں اپنے احساس اور اپنے جذبات کا اظہار شاعری کے حوالے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مطلع اور ایک شعر پہلے آپ کی خدمت میں. پلٹ کے دیکھیے آپ بھی اور میں بھی تو صفیں کی صفیں خالی نظر آتی ہیں. ہمارے وہ تمام معتبر اور محترم شعراء حضرات جن کی رہنمائی میں ہم جیسے لوگوں نے، ہم جیسے نوجوانوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان کی کمی ہمیں کھٹکتی ہے اور اسی میں سے ایک ہمارا بھائی ساغر اعظمی بھی تھا.
मुबारकबाद इसलिए कि आपने उनकी याद में ये प्रोग्राम किया, आपको और सुफियान साहब को और दूसरे लोगों को, और अपने जज्बात का इजहार इस तरह कि दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। वाह वाह, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको, जो थे ढूंढने वाले मुझको, चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है, चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है, हाँ समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको। भाई चौथे मिसरे का जवाब नहीं है। चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है, हाँ समंदर जो कोई हो, क्या अच्छा कहा है भाई ताहिर साहब, वाह वाह वाह। चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है, हाँ समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको। शोरा की तादाद ज़्यादा है, वक्त की भी कमी होती जा रही है। ये मैंने 2 शेर अपने तासुरात, अपने जज्बात का इजहार। एक गज़ल मैं वो ज़रूर यहाँ पढ़ना चाहूँगा जो मैंने पहली बार मुबारकपुर के किसी मुशायरे में पढ़ी थी, और उस वक्त तमाम मेरे मोहतरम और बुज़ुर्ग शोरा के साथ साथ सागर भाई भी वहाँ मौजूद थे, और इस गज़ल को तमाम लोगों ने बहुत मोहब्बत से, ख़ास तौर से शोरा ने इसको सुना था और मुझे दाद व तहसीन से नवाजा था, अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजा था। इस मौके पे मैं उस गज़ल का इंतखाब इसलिए कर रहा हूँ कि ये उन्हीं की याद में मुशायरा है जिनको हम और आप सब सागर आज़मी कहते थे, याद कर रहे हैं आज। तो ये गज़ल ख़ास तौर से इरशाद। जब भी टूटा मेरे ख्वाबों का हंसी ताज महल, जब भी टूटा मेरे ख्वाबों का हंसी ताजमहल, जब भी टूटा मेरे ख्वाबों का हंसी ताजमहल, मैंने घबरा के कही मीर के लहजे में गजल, अच्छा। जब भी टूटा मेरे ख्वाबों क्या अच्छा है भाई, इतनी बड़ी बहस है, हंसी ताजमहल, अच्छा है भाई ताहिर साहब, वाह वाह वाह। मैंने घबरा के कही मीर के लहजे में गजल, जब भी टूटा खैर मकदम को तेरे आएगा खुद ही सूरज, खैर मकदम को तेरे आएगा खुद ही, खैर मकदम को तेरे आएगा खुद ही सूरज, तू कभी रात की दहलीज से बाहर तो निकल, बहुत अच्छा है। जब भी टूटा। एक गजल ये हो गई, एक मतलब और 2 शेर और। अच्छा मैं वो आपकी फरमाइश पूरी ज़रूर करूँगा। एक नज़्म के लिए, गीत के लिए मुझे हुक्म मिला है ख़ास तौर से, तो मैं वो ज़रूर पढ़ूँगा, जो माई के हवाले से मैंने पिछले मुशायरे में पढ़ी थी। हमारी माएँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। राहत इंदौरी साहब का हुक्म मेरे लिए यह है कि एक वो गीत मैं यहाँ ज़रूर पढ़ दूँ जिसकी नकल आपने पहले सुनी थी शायद कभी, और असल आज मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये गीत, ये नज़्म मैंने बहुत पहले कहा था, एक महबूब की तारीफ़ में पूरी मेरा एक गीत है, और ख़ास तौर से नौजवान दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, वो तैयार हो जाएं इसको सुनने के लिए कि ये उनके काम का हो सकता है। मैं आपको सुनाता हूँ। ये मुशायरा है, मुशायरे में कभी कभी इंतखाब भी गलत हो जाता है, हमारी समातें, और हम भी धोखा खा जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। आज आइए मैं कोशिश करता हूँ कि हम
اور آپ مل کے اس مشاعرے میں ایک زندگی پیدا کر سکیں اور یہ مشاعرہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، کیا کہیں بھائی واہ. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا واہ. کہ میری ضرورت ہو تم. بہت بہت خوبصورت، کیا کہنے بھائی واہ. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. پہلا بند تیار ہو جائیے. اگر جو صاحب کاغذ اور قلم لے کے بیٹھے ہیں وہ نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس لیے کہ یہ بگڑے ہوئے کام بنا سکتی ہے میری نظم. یہ حقیقت ہے کہ 5-10 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، میں تو وہیں کھڑا ہوں جہاں پر تھا، لیکن بہت سے مسئلے حل ہو چکے ہیں اس کو سننے کے بعد. سنیے گا دوستو. ہے چہرہ ہے پھولوں کی ڈالی، یہ باہیں تمہاری، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا، کہ میری امانت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. دوسرا بند ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے. بکھیرو جو زلفیں، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل. یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل، وہ پاکیزہ مورت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم، طاہر بھائی مائی کی بہت خوبصورت ہو سفیان بھائی مائی کے لیے کہہ رہے ہیں. بہت خوبصورت ہو تم. ذرا سا پیچھے ہٹ جاؤں. آخری بند ہے دوستو. یہ لب لباب ہے اس پوری نظم کا. یہ پوری نظم جو میں نے کہی اس کا لب لباب اس لیے کہ آخری لائن تک جڑے رہیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر. جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر. جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے. چھپانا جو چاہے، چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے. وہ پہلی محبت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت
ایسی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ یہ رشتے کی جو پاکیزگی ہے اور اس کا جو احترام ہے وہ مجروح ہو. میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ یہ دل سے لکھی ہوئی نظم ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے دلوں تک پہنچے, دلوں میں اتر جائے. میں شروع کروں, اجازت ہے مجھے؟ پڑھے طاہر بھائی پڑھے. امبر کی یہ اونچائی, ساگر کی یہ گہرائی, امبر کی یہ اونچائی, ساگر کی یہ گہرائی, تیرے من میں ہے سمائی مائی, او مائی, تیرا من امرت کا پیالہ, تیرا من امرت کا پیالہ, یہی کعبہ یہی شیوالا, تیرا من امرت کا پیالہ, یہی کعبہ یہی شیوالا, تیری ممتا جیون دائی مائی. کیا ڈوب کے ہے بھائی بابا, واہ واہ. امبر کی یہ اونچائی, ساگر کی یہ گہرائی, تیرے من میں ہے سمائی مائی. بہت شکریہ. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں, میں بن کے تیرا ہم جولی. کبھی کبھی جی مچلتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, مگر جی مچلتا ہے کہ کہیں سے بھی وہ مامتا کی چھایا اور وہ اس آنچل کا سایہ نصیب ہو جائے. وقت گزر جاتا ہے, ہاتھ نہیں آتا, صرف یاد رہ جاتی ہے. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں, میں بن کے تیرا ہم جولی, تیرے ہاتھ نہ آؤں, چھپ جاؤں, یوں کھیلوں آنکھ میں چولی. جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں, میں بن کے تیرا ہم جولی, تیرے ہاتھ نہ آؤں, چھپ جاؤں, یوں کھیلوں آنکھ میں چولی, یوں کھیلوں آنکھ میں چولی. پریوں کی کہانی سنا کے, کوئی میٹھی لوری گا کے, پریوں کی کہانی سنا کے, کوئی میٹھی لوری گا کے, کر دے سپنے سکھدائی مائی او مائی. تیرا من امرت کا پیالہ, یہی کعبہ یہی شیوالا, تیری ممتا جیون دائی مائی او مائی. سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا, سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا, ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا. سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا, گھبراتا ہے من میرا, ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا, بس پیار ہے سچا تیرا. سب دکھ سکھ میں ڈھل جائیں, سب دکھ سکھ میں ڈھل جائیں, تیری باہیں جو مل جائیں, مل جائے مجھے خدائی مائی. بہت شکریہ. حضرات, آپ کی محترم سماعتوں کے لیے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ ایک حق میں آپ سے اپنا طلب کرنا چاہتا ہوں اور ایک حق آپ کا ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا حق یہ ہے کہ میں صرف یہ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ 3 شاعروں کو میں تسلسل کے ساتھ پیش کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. معذرت فرمائے, شاید مجھ سے سہو ہوا. 4 شاعروں کو میں مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جناب جوہر کانپوری, ڈاکٹر ماجد دیوبندی, جناب شاعر جمالی اور جناب اختر گوالیاری. اور ایک حق آپ کا جو ہے وہ یہ ہے
کہ ڈاکٹر راحت اندوری جیسی محترم شخصیت کو آپ کو اپنے انداز میں طلب کرنا ہے، چاہے آپ اسٹینڈنگ اوویشن کے تحت طلب کریں، کھڑے ہو کے آواز دے کے، یا کسی بھی صورت سے۔ میں صرف آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، آئیے انقلابی لب و لہجے کے امین، اپنی مخصوص گھنگرج کے لیے جانے والے، بلکہ یہ کہہ کے بلا دیتا ہوں کہ میں انقلاب کا مطرب ہوں، زندگی کا نقیب، حکومتوں کے ڈرائے سے ڈر نہیں سکتا، پلاؤ زہر کا ساغر، سجاؤ دار و رسن، میں ہوں عوام کا شاعر، میں مر نہیں سکتا۔ ہمیشہ زندگی کی بات کرنے والی آواز جوہر کانپوری آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین، وقت کم ہے اور 4 شاعر ابھی مجھے ملا کر ہیں۔ میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ انتخاب اگر غلط ہو جائے تو میں دوسری شاعری نکال لوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ انتخاب سچا ہو یا جھوٹا ہو یہ مسئلہ آپ تک صرف جو کچھ بھی ہے مجھے سنانا ہے، میں الگ سے کچھ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ وہاں سے یہاں سے شروع کرتا ہوں، بات بن جائے تو ذرا سا حوصلہ بڑھ جائے گا تو شعر سنا سکوں گا کچھ۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو۔ کہاں سفیان بھائی؟ بس کیا ہے کہ مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، اٹھو اور اپنے اجالوں کا اہتمام کرو۔ مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، اٹھو اور اپنے اجالوں کا اہتمام کرو۔ ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول، دیے جلا کے اندھیروں کا قتل عام کرو۔ ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول۔ کیا اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، مدد کرے گا خدا، حوصلے جمع رکھو، اٹھو اور اپنے اجالوں کا اہتمام کرو۔ ہے چاند اور ستاروں کا انتظار فضول، دیے جلا کے اندھیروں کا قتل عام کرو۔ دیے جلا کے، بہت بہت شکریہ، دیے جلا کے اندھیروں کا قتل عام کرو۔ ایک قطع اور سماعت فرمائیے کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا سکتے ہیں، جو ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں، اور خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ خشک تنکوں کی طرح کیا اچھا ہے بھائی، بہت شکریہ۔ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ یہ کئی فرمائشیں ہیں میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلی فرمائش یہ پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کچھ شعر سناؤں گا، پھر دوسرے لوگوں کی فرمائش۔ یہ شعر مجھے بھی یاد نہیں تھا، مجھے یہ سیما انور نے دیا کہ یہاں سے ضرور شروع کیجیے گا مشاعرہ، لیکن میں نے یہ 2 قطعات بالکل تازہ پڑھے۔ شعر سنیے کہ ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، حالانکہ اپنی حد سے گزرتے نہیں ہیں ہم، حالانکہ اپنی حد سے گزرتے نہیں ہیں ہم، لیکن حقیقتوں سے مکرتے نہیں ہیں ہم۔ حالانکہ اپنی حد سے گزرتے نہیں ہیں ہم، لیکن حقیقتوں سے مکرتے نہیں ہیں ہم، اور لکھنا پڑا تو لکھیں گے سرکار کے خلاف، شاعر ہے جیل جانے سے ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ لکھنا پڑا تو لکھیں گے سرکار کے خلاف، کیا اچھا ہے، لکھنا پڑا تو لکھیں گے سرکار کے خلاف، شاعر ہے جیل جانے سے ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا، میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا، منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا، میری ناکامیوں کا داغ بھی منظر سے نکلے گا، منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا، اور کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا، خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا۔ کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا، کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی
مت دکھلا. خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا. خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا. ہمیشہ پیار کی پہلی نشانی یاد رہتی ہے. ہمیشہ پیار کی پہلی نشانی یاد رہتی ہے. بڑھاپے میں پہنچ کر بھی جوانی یاد ہے. اب شعر سنیے گا جس کے لیے میں نے یہ مطلب پڑھا ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ کر بھی جوانی یاد رہتی ہے. بنا دیکھے کوئی اپنا لکھا بھی پڑھ نہیں پاتا. بنا دیکھے کوئی اپنا لکھا بھی پڑھ نہیں پاتا, مگر قرآن کی آیت زبانی یاد رہتی ہے. میں حاضر ہوں. وقت میں دیکھ رہا تھا. اچھا ہاں بھائی, وہ فرمائش ہے میرے بھائی کی, وہ بھی 2 شعر ہیں, وہ سن لیجئے. میں سب سناؤں گا انشاءاللہ, بس آپ بولتے رہیے گا, میں سب سناؤں گا جو آپ کہیے گا. سنتے رہیے خالی ایسے ہی. ان کی فرمائش ہے وہ بھی میں حاضر کرتا ہوں کہ یہ دولت آدمی کی مفلسی کو دور کرتی ہے. یہ دولت آدمی کی مفلسی کو دور کرتی ہے, مگر کمزرف انسانوں کو یہ مغرور کرتی ہے. مگر کمزرف انسانوں کو یہ مغرور کرتی ہے. سبھی خوش ہیں کہ میں پردیس جا کر لاؤں خوشحالی, مگر ایک ماں ہے جو یہ شرط نامنظور کرتی ہے. سبھی خوش ہیں کہ میں پردیس جا کر لاؤں خوشحالی. بہت شکریہ. سبھی خوش ہیں کہ میں پردیس جا کر لاؤں خوشحالی, مگر ایک ماں ہے جو یہ شرط نام منظور کرتی ہے. اور ایک قطعے کے لیے اور حکم دیا ہے انہوں نے, وہ بھی سماعت فرما لیں. مگر ایک ماں ہے جو یہ شرط نام منظور کرتی ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے. گلا تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے. گلا تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے, اور بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں, جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے. بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں, سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے. گلا تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ لیتا ہے, بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں, جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے. جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے. اللہ نے کیا ہے زوال آشنا جسے, نام اس کا دور دور بھی باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے اس بات. اللہ نے کیا ہے زوال آشنا جسے, نام اس کا دور دور بھی باقی نہیں رہا. اور اوقات اپنی بھول کے تو گفتگو نہ کر, فرعون کا غرور بھی باقی نہیں رہا. اوقات اپنی بھول کے تو گفتگو نہ کر, فرعون کا غرور بھی باقی نہیں رہا. فرعون کا غرور بھی باقی نہیں رہا. شعر سماعت فرمائیے گا کہ یہ بات سچ ہے کہ آندھی خدا چلاتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ آندھی خدا چلاتا ہے, مگر ہمارے دیے بھی وہی بچاتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ آندھی خدا چلاتا ہے, مگر ہمارے دیے بھی وہی بچاتا ہے. اور شکم کی آگ کوئی غیر کیا بجھائے گا. شکم کی آگ کوئی غیر کیا بجھائے گا, اسی نے پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے. شکم کی آگ کوئی غیر کیا بجھائے گا, اسی نے پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے. اور ہمارے ساتھ سلگتی ہوئی فضاؤں میں, ہمارے ساتھ سلگتی ہوئی فضاؤں میں وہ کیا اڑے گا جو کاغذ کے پر لگاتا ہے. ہمارے ساتھ سلگتی ہوئی فضاؤں میں وہ کیا اڑے گا جو کاغذ کے پر لگاتا ہے. اور بلندیاں اسے جھک کر سلام کرتی ہیں, بلندیاں اسے جھک کر سلام کرتی ہیں جو 5 وقت نمازوں میں سر جھکاتا ہے. بلندیاں اسے جھک کر سلام کرتی ہیں جو 5 وقت نمازوں میں سر جھکاتا ہے. ہو کے مغرور بھلا بیٹھا ہے جو حسن رسول, بد نظر ہوگا وہ تقدیر کا ہیٹا ہوگا. اچھا ہے. ہو کے مغرور بھلا بیٹھا ہے جو حسن رسول, بد نظر ہوگا وہ تقدیر کا ہیٹا ہوگا. اور جس نے سرکار کی تصویر بنائی ہوگی وہ مصور کسی شیطان کا بیٹا ہوگا. جس نے سرکار کی تصویر
बनाई होगी, वो मुसव्विर किसी शैतान का बेटा होगा, वो मुसव्विर किसी शैतान का बेटा होगा, और वो सजा देगा खुदा तुझको एक गुस्ताखे नबी। हाथ क्या, आंख उठाने को तरस जाएगा। अरे जल गया कम वो सजा देगा खुदा, तस्दीक नहीं है उसका, है। वो सजा देगा खुदा तुझको एक गुस्ताखे नबी। हाथ क्या, आंख उठाने को तरस जाएगा, और वक्त एक रोज बिगाड़ेगा तेरा यूं नक्शा, अपनी तस्वीर बनाने को तरस जाएगा। वक्त एक रोज बिगाड़ेगा तेरा यूं नक्शा, अपनी तस्वीर बनाने को। देखिए, नज्म के लिए आप कह रहे हैं, नज्म की कई फरमाइशें हैं, और उसके अलावा मेरे पास नई नज्म भी है। एक नज्म के लिए फरमाइश है इस्लाम और आतंकवाद, एक अहले सियासत से खिताब। आप बताइए इन दोनों में से कोई पढ़ूं? इस्लाम और आतंकवाद पढ़ता हूं, समात फरमाइएगा। नज्म यहाँ से शुरू होती है। जवाहर भाई, एक फरमाइश है, जिनका मसलक है रोशनी का सफर वो चिरागों को। अच्छा, अब मैं याद करके आऊंगा तो सुनाऊंगा। सुनिए, इस नज्म का उन्वान है इस्लाम और आतंकवाद। जहाँ जहाँ तक हजरात समात फरमाइएगा कि नज्म यहाँ से शुरू होती है कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहराफ, इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। नज्म सुनिए बगौर, एक एक मिसरे पर आपका साथ चाहूंगा। ये नज्म उलमा हजरात बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, समात कीजिएगा कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहराफ, इस्लाम तो असल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। ये पीछे के लोग तो बहुत बेदार हैं, आगे के लोग क्यों खामोश हो गए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो साथ चल के दिखाएं, मेरे साथ चलें आप सब लोग, यहाँ से वहाँ तक पूरा मजमा। तो ये नज्म आगे बढ़ती है। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहराफ, इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, दुश्मन हो दोस्त हो कोई अपना के गैर हो, भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए, राजा हो या के रंग हो मुफलिस के अहले सर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिगो पानी रसूल है, दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफे उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में तो जुल्म अदावत हराम है। नफरत से कत्ल खून से सितम से फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। नफरत से कत्ल खून से सितम से फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्द न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं, फिर वतन की सरजमीं हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हमें आसमां के देख, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। हज़रत अगर आप इजाज़त दें, जौहर साहब थक गए हैं थोड़ा सा, मैं आपसे
रहम की अपील कर रहा हूँ। जनाब जौहर साहब तशरीफ लाएं, चाहे जिस कदर थक गए हों। आपकी मोहब्बतों पर निसार जौहर साहब ऐसे पुरखुलूस और ऐसे मोहब्बत करने वाले शायर हैं, यकीनी तौर पर थके हुए हैं, परेशान हैं, नज़्म में पूरी तवानाई सर्फ हुई है, लेकिन आपकी भाई मेरे टाइम नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें वक्त की भी किल्लत है। वक्त जितने भी शोरा हैं सब आपके मेहमान हैं, सबको शेख खाना। मैं आप इतनी मोहब्बत लुटा रहे हैं, खुदा की कसम मेरा दिल चाह रहा है मैं सवेरे 5 बजे तक पढ़ूं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या करें। एक गजल के 3-4 शेर सुन लीजिए बस। अर्ज किया है कि पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। सबब यह है जो खुददारी भी हम पर नाज करती है कि हम फाकों में भी नीलाम खुददारी नहीं करते। सबब यह है जो खुददारी भी हम पर नाज करती है कि हम फाकों में भी नीलाम खुददारी नहीं करते। तुम्हारी पीठ के जख्मों पे मरहम हम न रखेंगे, तुम्हारी पीठ के जख्मों पे मरहम हम न रखेंगे। बहादुर लोग बुज़दिल की तरफदारी नहीं करते, तुम्हारी पीठ के जख्मों पे मरहम हम न रखेंगे। बहादुर लोग बुज़दिल की तरफदारी नहीं करते और उठा लेते हैं वक्त आते ही अपने हाथ में नेज़े। कभी हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते, उठा लेते हैं वक्त आते ही अपने हाथ में नेज़े।